السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب تو سپریم کورٹ سے بھی 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ پر مہر لگ چکی ہے اور آج تمام تر چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے آگے بڑھنے کا کہا ہے۔ نظریہ ضرورت آج ایک جانب تو پروان چڑھا ہے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی آج ضرورت پڑی اور اس کا استعمال ہوا، اور آج آئین کی خلاف ورزی پر چیف جسٹس نے کہا کہ پھر کبھی دیکھ لیں گے۔ لیکن اس سب میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے عمران خان کے لیے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے، کیونکہ ایک جانب الیکشن کی تاریخ آئی ہے، دوسرا کل کا الیکشن کمشنر کا بیان بڑا اہم ہے، اور اس بیان کے تناظر میں اب ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ مائنس عمران کی کہانی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمشنر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ضرور ہوگا، اور یقین مانیں کہ بلے کا نشان اگر بیلٹ پیپر پر ہوگا تو پھر کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کسی کو کسی بھی طرح سے دھاندلی کیا دھاندلا کر کے بھی جیت اس کی جھولی میں نہیں پڑ سکے گی۔ اب کچھ دیگر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک جانب تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے بھی عمران خان کا کام آسان کیا ہے۔ عمران خان نے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کل کے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد، انتخابات کی تاریخ والے معاملے کے بعد۔ اس پر بھی میں آپ کے سامنے انسائٹ ڈیٹیلز رکھوں گا، اور قاضی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کا کام کس طرح سے آسان کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری 2024 کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ ملک میں 90 روز میں آئین کے مطابق انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے 8 فروری کو عام انتخابات سے متعلق دستاویز پر دستخط کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کیس نپٹا دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ پر بلا تعطل انتخابات ہوں۔ عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں، لہٰذا وفاقی حکومت 8 فروری 2024 کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے، عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ اب ایک جانب تو یہ ساری چیزیں ہوئیں، آج بلکہ جب عدالت میں یہ پیش کیا گیا موقف اٹارنی جنرل کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اتفاق ہو گیا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ صدر کے دستخط اس پر کدھر ہیں، یہ ذرا بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے منٹس آف میٹنگ موجود ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صدر سے دستخط کروائیں، کام پکا ہو اور یہ لکیر نہ مٹ سکے۔ تو انتخابات جلدی کروانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ یہ دراصل نظام کی اب ضرورت ہے، طاقتوروں کی ضرورت ہے انتخابات کی تاریخ دینا، اور اس پر آنا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کی، جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو چیف جسٹس نے کر دی ہے۔ اب انتخابات کی ضرورت اچانک کیوں پڑی؟ کیونکہ IMF کا جائزہ مشن پاکستان میں ہے، اور اس وقت پاکستان کے مختلف جریدے، اخبارات جو انگریزی کے ہیں یا دیگر ہیں، ان میں بھی یہی ہیڈ لائنز 2 دن پہلے لگی تھی کہ IMF کے ساتھ ٹاکس پاکستان کی سٹارٹ ہو رہی ہیں ود پول ڈیٹ ان فوکس، یعنی الیکشن کی ڈیٹ پر فوکس ہوگا، اور IMF نے اگلی قسط آپ کو دینی ہے۔ IMF کے جائزہ مشن نے آ کے جائزہ لینا ہے کہ آپ نے کتنے معاملات چلائے، کیا 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 نہیں کیا۔ اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایکویشن میں ڈالیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قاضی صاحب نے آج عدالت کے اندر کہہ دیا، اور میں نے کل کہا تھا کہ قاضی صاحب دیکھتے ہیں کہ انتخابات تو چلیں ٹھیک ہے 90 دن میں نہیں ہو سکتے، اور کل قاضی صاحب کی عدالت میں جسٹس امین الدین، جسٹس اطہر من اللہ، قاضی فائز عیسیٰ، ہم خیال بینچ، اس بینچ نے بھی یہ بات کہی، اور اس کے اندر سے یہ آوازیں اٹھیں کہ 7 نومبر کے بعد تو آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ لیکن اب ایسی بات نہیں ہوئی۔ آئین کی خلاف ورزی جو 7 کے بعد ہونی ہے صدر نے کی ہے۔ صدر کو کس نے مس گائیڈ کیا ہے؟ نگران حکومت نے صدر کو کیا سفارشات وزارت قانون کے ذریعے بھجوائیں؟ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں کس طرح سے ناکام رہا؟ آئینی خلاف ورزی کس نے کی؟ اس پر کسی نے اب کوئی بات نہیں کی۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت، جسٹس منیر کا جو ایک نظریہ ضرورت تھا وہ ایک مرتبہ پھر پروان چڑھا ہے، اور ہمیشہ جب بھی نظریہ ضرورت آتا ہے
تو دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت تھی ملک کو. ملک اس کے علاوہ کسی اور آپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب الیکشن کی ڈیٹ کے معاملے پر سب کی رضامندی ہوئی. کیس چیف جسٹس آف پاکستان نے نپٹا دیا اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے, لیکن اس کے ساتھ میڈیا کو بھی ایک بڑا کلیئر میسج دیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ میسج عمران خان کے حق میں ہے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے صحافی ہیں, بڑے بڑے اس وقت تجزیہ کار ہیں. غریدہ فاروقی نے فروری میں کہا تھا کہ صدر علوی نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کی تاریخ دے دی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 57 کا حوالہ دیا ہے. آئینی طور پر صدر تو الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا. یہ غریدہ فاروقی کا ٹویٹ تھا. اس پر پھر لوگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکم تو جسٹس غریدہ فاروقی کے حکم سے متصادم ہے. سپریم کورٹ کے حکم کی پھر تو کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ایک تجزیہ کاروں, اینکروں کا ایک پورا طبقہ, ایک ٹولہ ہے. بے شک جسٹس سلیم صافی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیں, بیچ میں آپ ڈال دیں جسٹس غریدہ فاروقی کو, اور ایک اور جسٹس ڈالنا ہو تو جسٹس مریم اورنگزیب ڈال دیں, 3 رکنی بینچ فیصلہ دے دیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب صدر کے اوپر بھی تلوار آ گئی. پوچھیں تو صحیح, صدر نے جو پہلے ڈیٹ دی تھی جب اپنا آئینی کردار نبھایا تھا, اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کس نے کی تھی؟ یہ تو کسی نے نہیں پوچھا. لیکن جو ہوا ٹھیک ہوا, الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے. کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا. اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شبہ ہے. اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے, لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو. میڈیا والے بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے. میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے. ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شکوک و شبہات ہیں تو عوام میں نہ بولے, ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے. پبلک نیریٹو کوئی میڈیا والا اب انتخابات کے حوالے سے کر کے دکھائے. ظاہر ہے عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہوں اور اس پر شکوک و شبہات نہ ہوں. پھر دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور آپ نے سمجھنی ہے اس ڈیولپمنٹ کو, اور اس کو اس ایکویشن میں بھی ڈالنا ہے. دوسری جانب عمران خان کے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. امید تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ یہ عمران خان کا کیس لڑیں گے, اور اس سب کے اندر عمران خان ورسز اسٹیٹ. اس کے ساتھ ہی ساتھ سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر کو اس میں فریق بنایا گیا ہے. عمران خان کی ضمانت کی درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کی تھی, پہلی مرتبہ اس سینیریو میں عمران خان کا کیس بالآخر سپریم کورٹ آیا ہے. کیا عمران خان اور ان کے وکلاء کو قاضی صاحب کی عدالت سے انصاف کی امید ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ قاضی صاحب کتنا بڑا کھڑاک کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. اب کچھ اچھی خبریں بھی ہیں. کل چیف الیکشن کمشنر نے کچھ باتیں کہیں. چیف الیکشن کمشنر نے جو باتیں کیں, انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بہت عزت کرتا ہوں. عمران خان کو میں ایک دور میں آئیڈیالائز کیا کرتا تھا. عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں. تحمل سے چلتے تو بہت کچھ ٹھیک ہوتا. ایک چیز جو چیف الیکشن کمشنر نے کل گارنٹی دی کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ضرور ہوگا. آلدو اس وقت بہت سے ایسے سیاستدان بھی جن کے سر کسی ایسی جگہ پر میچ ہوئے ہیں کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہوگا. اب خان صاحب نے بھی نیلے پر دیلا مارا ہے اور 2 فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے لیے ہیں. ایک تو عوام کو موبلائز کریں گے, ایک تو عوام کے اندر آگاہی دی جائے گی کہ ٹرن آؤٹ کم نہ ہو, زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ کرنے جائیں, کیونکہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا دھاندلی کے چانسز اتنے زیادہ کم ہوں گے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دے گی, اور پی ٹی آئی ہر حلقے میں کوئی ایسی کانسیکوینسی نہیں ہوگی جہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں ہوگا. جتنے بندے گھیرنے تھے, الیکٹیبل ادھر ادھر کرنے تھے, ہر چیز اپنی جگہ, لیکن یہ سب کچھ ہوگا. پھر ایک اور بڑی خبر آئی, اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جنہوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کی ہے, ابھی تک وہ اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں, اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں, کو ایکیوزڈ ہیں عمران خان کے ساتھ سائفر کیس کے اندر. ان کی طبیعت ناساز ہوئی. شاہ محمود قریشی کو ہسپتال منتقل کیا گیا. اجازت لینے کے بعد پیمز ہسپتال گئے, وہاں پر ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے, وہاں پر چیک اپ ہوا. اب اس میں ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بامانی مذاکرات اس وقت شروع کر دیے گئے ہیں بذریعہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اڈیالہ میں عمران خان کے ساتھ قید شاہ محمود قریشی, جو کو ایکیوز بھی ہیں سائفر کیس کے اندر.
اب شاہ محمود قریشی کے ساتھ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے لیے مذاکرات اس وقت بڑے گھر کی جانب سے شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت بہت سے ملٹیپل سورسز اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ مائنس عمران پر کانٹا لگ گیا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس عمران جو 100% کنفرم تھا کہ اس کے اوپر سسٹم عمل درآمد کرے گا، کر کے ہی رہے گا، کر کے دکھائے گا، وہ کم از کم اس میں آپ کہہ لیں کہ ختم ہوا ہے، یا کم از کم ایک دروازہ ضرور کھلا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی کے ذریعے جو مذاکرات کا ہونا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مذاکرات ناکام ہوں یا کامیاب ہوں وہ سیکنڈری بات ہے، اس سے پہلے تو مذاکرات کی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب اگر یہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور قریشی صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی وفاق کی ہے، لیکن قریشی صاحب پر 2-3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا الزام نہیں ہے۔ 9 مئی دیگر چیزوں کے اوپر قریشی صاحب کے لیے کلین چٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو قریشی صاحب بڑے ایک ریزنیبل قسم کے بندے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ان مذاکرات سے کیا نکلتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔